برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، ویسے تو میرا یہ منصب نہیں ہے کہ میں شیخ کے سامنے اپنی زبان کو کھول سکوں، بس انہی کے حکم سے پڑھا ہوا سبق سنانے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، ورنہ تو شیخ یہاں پر موجود ہوتے اور ہم سنتے، یہی ہمارے لیے مناسب بھی ہے۔ میرے کیف شیخ نے حکم دیا کچھ باتوں کا، اسی واسطے میں نے وہ تینوں آیتیں جو خطبہ حاجہ کی ہیں میں نے نہیں پڑھی، ایک ہی آیت میں نے پڑھی تاکہ مکمل شیخ کریں، اور ان کی نصیحتیں اصل میں ہمارے لیے کارآمد ہیں۔ اب دراصل شیخ کا حکم ہے تو اس اعتبار سے یہ نکاح کی محفل ہے میرے بھائیوں، اور اس نکاح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا حکم آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اور مجھے جو بولنا ہے دو تین باتیں، وہ یہ کہ نکاح آسان ہو، اور آسان نکاح میں اللہ تبارک و تعالی نے خیر و برکت رکھی ہے، جس کا ایک مظہر آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے۔ مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے مجھے امید بھی ہے کہ یہ نکاح میں لین دین، جہیز، گھوڑا ووڑا وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہوئی ہوگی۔ حسن ظن میرا یہی ہے کہ یہ نہیں کرنا بھی چاہیے۔ یاد رکھیے کل کی گفتگو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہیز کی یہ لعنت ہے، جس کی وجہ سے کئی بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی بیٹھی کیا اپنی جوانی کھو چکی ہوتی ہیں، یا ان کے نکاح اتنی دیر سے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی پناہ کہ ایسے لوگوں کے اعتبار سے خاندان کے اندر اور اسی طرح غریبوں کے اندر بہت مشکلات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم یہ ہے کہ یہاں پر یہ معاملہ دکھنے میں نہیں آ رہا ہے۔ اور میں نے سنا تھا کہ محفل کے بعد جو کھانا ہے وہ ولیمے کا کھانا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ نکاح کے کھانے کا تصور دراصل ہمارے ہاں جیسے ہے، اسلام میں اس کے اندر وہ تصور نہیں ہے۔ جہاں تک میں نے شیخ سے گفتگو بھی کیا تھا گزشتہ کی مجلس میں، وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ نکاح کا اعلان ہو اور کھانا ولیمے کا ہو، یہی صحیح تر بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے عمل کرنے کی ہمیں توفیق دی۔ آج اس نکاح کے ذریعے یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دلہا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، دلہا کی حیثیت سے نصیحت یہ ہے کہ ایک نئی رشتہ داری کے اندر دونوں جو خاندان جو اجنبی ہیں وہ دونوں خاندان اس میں مل رہے ہیں، تو یہ رشتے جو ہیں نا اتنے نازک ہیں کہ انسان اسے ٹیکل کرتے وقت متوازن انداز میں اس کے ساتھ سلوک نہیں کرتا، امبیلنس ہونے کے بہت سے چانسز ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ رشتے جو شادی سے قائم ہوتے ہیں اسے مصاہرتی رشتے کہتے ہیں، اور جو پہلے سے ماں باپ بہن بھائی ہیں ان کو خونی رشتے کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے خونی رشتوں کو کاٹنے کے اعتبار سے بڑے تاکیدی انداز میں فرمایا کہ دیکھو واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کے تم ایک دوسرے سے جو سوال کرتے ہو، اور ڈرو اس بات سے بھی کہ تم رشتوں کو کاٹنے لگو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنہ قاطع رحم، جو رشتوں کو کاٹنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو دلہا کو میری نصیحت ہے کہ جہاں ماں باپ بھائی بہنوں کا رشتہ پہلے سے خونی رشتہ موجود ہے، وہیں پر اب یہ مصاہرتی رشتے ہیں، تو ان کو بیلنس کرتے ہوئے جائے، بیوی کی بات اتنی غالب نہ آ جائے کہ ماں اور بہنوں کے لیے تذلیل کا باعث بن جائے، یا ماں اور بہنوں کی باتیں اتنی غالب نہ آ جائیں کہ بیوی کو ذلت اٹھانا پڑے۔ ان دونوں کے اندر موازنہ، ان دونوں کے اندر آپ ایک توازن قائم کریں، ان دونوں کے اندر ایک بیلنس قائم کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں کا سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے اچھا ہے، اور میں اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں۔
ہوں. تو مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک عادل شخص، ایک اچھا شخص، ایک انصاف پسند شخص بیوی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے. باہر بڑا نام لیتا ہے، باہر بڑا اللہ والا بنتا ہے، لیکن گھر کے اندر اس کی بیوی سے پوچھ کے دیکھیے کہ اس کا کیا سلوک ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصل حالت کیا ہے. اسی طرح ایک اچھا مسلمان کبھی ماں کو ناراض نہیں کر سکتا، کبھی ماں کی بددعا نہیں لے سکتا. تو اس حیثیت سے بھی آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ بیوی کے اعتبار سے تو ہم بہتر بنیں گے، لیکن ماں باپ اور اس طرح کے سگے رشتہ داروں میں ہم کیا کریں گے، عدل نہ کریں گے یا ان کی باتوں کو نہ مانیں گے. نہ، دونوں کے اعتبار سے بیلنس ہو. اور اپنی زندگی میں سب سے اہم ترین چیز دلہا کو نصیحت ہے تیسری بات کی، وہ ہے کہ نماز کو قائم رکھو. نماز کو، تمہاری زندگی کی پہلی ابتدا بھی نماز سے ہو. بعض اسلاف سے ایک قول منقول ہے کہ جب میاں بیوی ملتے تو سب سے پہلے شوہر کی معیت میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا بہت اچھی بات ہے. اور اپنی زندگی کی شروعات کے لیے ان سے اللہ سے دعا مانگ کے شروع کرنا. پھر اس کے بعد زندگی میں ایک دوسرے کو نماز کے اہتمام کی تلقین کرتے رہنا. یاد رکھیے یہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین اصول ہے. آپ سورہ بقرہ پڑھ جائیے، اس میں رب العالمین طلاق اور اسی سلسلے کی باتیں جو نکاح کے بارے میں آتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اچانک ایک درمیانی آیت ہے، اور آیت مضمون سے، سیاق و سباق سے ملتا جلتا کوئی مضمون نظر نہیں آتا. وہ کیا ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی. دیکھو لوگو، نماز کی حفاظت کرو اور خاص کر درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے کھڑے رہو. حالانکہ اوپر کا مضمون بھی طلاق اور عدت کا آ رہا ہے، نیچے کا مضمون بھی وہی ہے، لیکن درمیان میں یہ آیت بالکل الگ مضمون. کیوں؟ یاد رکھو، ازدواجی زندگی کا سدھار جب تک میاں بیوی آپس میں نماز کی پوچھ تاچھ اور نماز کی حفاظت نہ کریں گے تب تک صحیح نہیں ہوگا. جو بندے کے دین میں نماز کی اہمیت نہ ہو، پھر وہ بیوی پہ ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے، گالی بھی دے سکتا ہے، بیجا طلاق بھی دے سکتا ہے. اور اسی طرح جتنے خبریں ہم پڑھتے ہیں کہ سلنڈر پھٹ گیا اور وہاں سے بیوی مر گئی، حالانکہ سلنڈر کبھی پھٹتا نہیں ہے عام گھروں میں، وہ بہو کے گھر میں ہی کیوں پھٹتا ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے. مار دیا جاتا ہے، نیوز یوں بنتی ہے. تو یاد رکھیے، اصل انسان کو پرکھنا، اس واسطے بیوی کو بھی کبھی اس معاملے میں لیزیلنس ہونا نہیں چاہیے. شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ٹائم پہ نہیں نکل رہا ہے، یاد رکھو اس کو تاکید کر کے سدھارو. شوہر کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ بیوی کام میں لگی ہوئی ہے، تمہارے کھانے میں مٹھے میں لگی ہوئی ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتی، اور زندگی میں کبھی شوہر پوچھا ہی نہیں کیا تم نے ظہر پڑھی، کیا اثر پڑھی، میں ابھی آفس گیا ہوا تھا تم نے اثر ادا کر لی. اس بارے میں سوال جواب دونوں کا ہوتا رہے. یاد رکھو زندگی برابر رہے گی. هذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.